لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ایام عزائے حضرت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے یہ آن لائن مجلس، جس کی یہ دوسری مجلس میرے ذمے آئی ہے، کل کی مجلس میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی سورہ مبارکہ کی، اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت آج بھی کی گئی کہ فرماتا ہے حضرت حق جل وعلا، اللہ کا ارشاد ہے: انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی مقطوع النسل ہے، وہی دم بریدہ ہے۔ کل کی گفتگو میں یہ بات واضح کی گئی کہ سنی اور شیعہ دونوں کے نزدیک، شیعوں کے یہاں متفق علیہ اور سنیوں کے یہاں بھی یہ قول موجود ہے کہ کوثر سے مراد کثرت نسل ہے، کثرت اولاد ہے، اور یہ بات بھی کل طے ہو گئی کہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک سوائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کسی اور سے نہیں چلی ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو ایک روایت نقل کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا کہ میری نسل صرف اور صرف فاطمہ زہرا کے ذریعے چلے گی، اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کوثر جس کو اللہ عطا کر رہا ہے اپنے نبی کو، اس کے ولادت کے لیے، اس دنیا میں آنے کے لیے اہتمام کیسا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ ہے آپ کے بحار الانوار، اس کی یہ ہے جلد نمبر 43، اس کا دوسرا پیج، پہلا باب اور پہلی حدیث۔ یہ روایت نقل کرنے والے ہیں جناب حضرت مفضل ابن عمر، کہتے ہیں: قلت لأبی عبداللہ الصادق علیہ السلام، میں نے ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کیف کان ولادت فاطمہ علیہ السلام، مولا ذرا فرمائیے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کیسے ہوئی، ولادت کی کیفیت کیا تھی؟ فقال نعم، امام نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھو سنو، پھر سناتا ہوں میں تم کو۔ فرماتے ہیں: ان خدیجہ علیہ السلام لما تزوج بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ جب پیغمبر نے جناب خدیجہ سے شادی کر لی، حجرتھا نسوۃ مکہ، مکے کی تمام عورتوں نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایسا بائیکاٹ کہ فَقُلْنَا لَا يَدْخُلْنَ عَلَيْهَا، کوئی ملنے نہیں آتا تھا، وَلَا يُسَلِّمْنَ عَلَيْهَا، نہ کوئی حضرت خدیجہ کو سلام کرتا تھا، وَلَا يَتْرُكْنَ امْرَأَةً تَدْخُلُ عَلَيْهَا، اور نہ کسی اور لیڈی کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ خدیجہ سے مل سکے یا ان سے بات کر سکے یا ان سے سلام کر سکے۔ فَاسْتَوْحَشَتْ خدیجہ لِذَالِكَ، ظاہر سی بات ہے کہ ایک خاتون کو ایک دم پورے شہر میں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہو تو دہشت وحشت ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن جناب خدیجہ کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ وَكَانَ جَزْعُهَا وَغَمُّهَا حَذَرًا عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب خدیجہ کو اس بائیکاٹ کے باوجود اپنا ٹینشن نہیں تھا، جو کچھ جو ہے وہ غم تھا وہ پیغمبر کے لیے۔ بہرحال اس کے بعد امام فرماتے ہیں خلاصہ: فَلَمَّا حَمَلَتْ بِفَاطِمَةٍ،
جب نور فاطمہ زہرا رحم جناب خدیجہ میں منتقل ہو گیا، کانت فاطمہ تو تحدثها من بطنها، تو جناب فاطمہ شکم مادر سے جناب خدیجہ سے بات کرتی تھی. وَتُصَبِّرُهَا، بائیکاٹ تھا نا، لہذا جملہ کیا، وَتُصَبِّرُهَا، ماں کے شکم سے جناب فاطمہ ماں کو صبر کی تلقین کرتی تھی. وَكَانَتْ تَكْتُمُ ذَلِكَ، اور جناب خدیجہ کا عالم یہ ہے کہ اس پوری بات کو جناب خدیجہ نے پیغمبر کو نہیں بتایا. فدخل رسول اللہ یومن، ایک دن پیغمبر اتفاق سے گھر میں آ گئے. فسمع خدیجہ تحدث فاطمہ، تو پیغمبر نے خود سن لیا کہ خدیجہ فاطمہ سے بات کر رہے. فقال لہا، پیغمبر نے کہا یا خدیجہ من تحدثین، خدیجہ کس سے بات کر رہی ہو؟ قالت، جناب خدیجہ نے جواب دیا الجنین الذی فی بطنی، وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے. یحدثنی و یونسنی، یہ بچہ مجھ سے بات کرتا ہے، میرا مونس ہے، ہمدم ہے، غمگسار ہے. قال، اب پیغمبر نے اس پر فرمایا یا خدیجہ ھذا جبرائیل، خدیجہ ابھی ابھی تازہ تازہ جسٹ جبرائیل یبشرنی یا یخبرنی، مجھے بشارت دے کے گئے ہیں، مجھے خوشخبری دے کے گئے ہیں، انہا انثی، کہ یہ لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے. اب وہ جملہ کہ نسل پیغمبر ان کے ذریعے چلیے جو کل بات آئی تھی. وَأَنَّهَا النَّسْلَةُ الطَّاهِرَةُ الْمَيْمُونَةُ، اور اس کی نسل پاک ہے، مبارک ہے. وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سَيَجْعَلُ نَسْلِي مِنْهَا، اللہ ان قریب میری نسل کو اسی کے ذریعے چلائے گا. جناب فاطمہ، کل بات آئی تھی نا کہ پیغمبر کی نسل صرف اور صرف کس کے ذریعے چلی ہے؟ فاطمہ زہرا کے ذریعے. یہاں بھی پیغمبر وہی فرما رہے ہیں سَيَجْعَلُ نَسْلِي مِنْهَا، کہ اللہ ان قریب میری نسل کو اسی کے ذریعے چلائے گا. وَسَيَجْعَلُ مِن نَسْلِهَا أَئِمَّةً، اور اللہ اس کی نسل کو، اس کی اولاد میں امام قرار دے گا. وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَهُ فِي أَرْضِهِ بَعْدَ انقضاء وحیہ، اور جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو اسی کی اولاد کو اللہ زمین پر اپنا خلیفہ معین کرے گا. فلم تزل خدیجہ، اب پیغمبر یہ سب سنا کے چلے گئے. فلم تزل خدیجہ علی ذالک، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. ماں بیٹی ماں سے گفتگو کرتی رہی، شکم مادر سے صبر کی تلقین کرتی رہی. الی ان حضرت ولادتہا، یہاں تک کہ جناب فاطمہ کی ولادت کا وقت آن پہنچا. ایک طرف تو سارے بائیکاٹ کر رکھا تھا ان لوگ. فوجہت الی نساء قریش و بنی ہاشم، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب خدیجہ نے قریش اور بنی ہاشم کی عورتوں کے پاس پیغام کہلوایا کہ انت عالین لتلین منی ما تلی النساء من النساء، آ جاؤ تم لوگ، ایسا وقت آ گیا ہے، ایسے میں عورتیں جو ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں، آؤ میرا ساتھ دو. فارسلنا الیہا، ان لوگوں نے جواب کہلوایا انتی عصیتنا، تم نے ہماری بات تو مانی نہیں. ولم تقبلی، اس لیے کہ بہت سے لوگ تھے کہ جو جناب خدیجہ سے شادی کرنا چاہتے تھے اور عورتوں کے ذریعے سے پیغامات بھی بھجوا رہے تھے. جناب خدیجہ نے سب کو ریفیوز کیا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یہ عورتیں اس بنیاد پہ تپی ہیں کہ انت عصیتنا، تم نے ہماری بات تو مانی نہیں، نافرمانی کی. ولم تقبلی قولنا، ہماری بات مانی نہیں. وتزوجت محمدا، اور تم نے یتیم ابو طالب کے یتیم محمد سے شادی کر لی. فقیرا لا مال اللہ، جس کے پاس کچھ نہیں ہے دولت کے معاملے میں، پیسے کے معاملے میں. فلسنا نجی، صاف ان عورتوں نے کہلا دیا کہ ہم لوگ نہیں آئیں گے. ولا نلی من امر کی شیئن، اور ہم تمہاری کوئی مدد اس میٹر میں نہیں کر سکتے. فاغتمت خدیجہ علیہ السلام، جناب خدیجہ کو یہ سن کے دکھ پہنچا، مغموم ہوئی. فبینا ہی کذالک، اسی درمیان کہ اب کیا ہوگا کوئی نہیں ہے. اذ دخل علیہ 4 نسوہ سمر طوال، 4 عدد
गेहुआ कलर, लांबी लांबी औरतें, कअन्नहुन्न मिन निसाए बनी हाशिम, ऐसा लग रहा जैसे ख़ानदान बनी हाशिम की औरतें हों। 4 औरतें आ गईं। इंसाफ से बताइए, बेल बजाई नहीं गई, दरवाज़ा खटखटाया नहीं गया, किसी ने जाके दरवाज़ा खोला नहीं, अचानक बगैर दरवाज़ा खोले 4 औरतें आ जाएं तो कोई भी होगा उसको दहशत हो भी, कौन है आप लोग? फज़िअत मिनहुन्न लम्मा रअतहुन्न, जैसे ही खदीजा ने देखा कहने लगी कि कौन है आप लोग, क्या है? फ़क़ालत इहदाहुन्न, तो ये जो 4 औरतें आई थीं उन्होंने उनमें से एक बोल पड़ी, ला तहज़नी या खदीजा, खदीजा घबराओ मत, टेंशन मत लो, फ़इन्ना रसूलु रब्बिकी इलैके, हम सब आपकी तरफ, आपके अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। व नहनु अख़वातुक, हम तुम्हारी बहनें हैं, मतलब जिन परी नहीं है, इंसान है। फिर जो बोल रही तो उसने पहचानवाया, अना सारा, मैं सारा हूँ। वहादिही आसिया बिन्त मुज़ाहिम, ये आसिया हैं। वही रफ़ीक़तुकी फ़िल जन्नह, ये तो जन्नत में भी आपके साथ ही रहने वाली हैं। वहादिही मरियम इब्नत इमरान, ये मरियम है जनाब ईसा की माँ, इमरान की बेटी। वहादिही कुलसुम उख्त मूसा इब्न इमरान, और ये कुलसुम है मूसा अलैहिस्सलाम की बहन। बासन अल्लाहु इलैकी लिनली मिन की मातलिन निसा मिनन निसा, अल्लाह ने हम लोगों को भेजा ही आपके पास इसलिए है ताकि ऐसे मौक़ों पर औरतें जो एक दूसरे का सपोर्ट कर सकती हैं, साथ दे सकती हैं, हम आपके वो काम आ सकें। फजलसत वाहिदतुन अन यमीनिहा, एक दाहिने बैठ गई, व उखरा अन यसारिहा, दूसरी बाएं बैठ गई, व सालिसतु बैना यदैहा, तीसरी सामने बैठ गई, व राबिअतु मिन खल्फिहा, चौथी पीछे बैठ गई। फवदअत फातिमा ताहिरतुन मुतहहरा, अब इन 4 बहिश्ती पाक व पाकीज़ा औरतों के ज़रिए फातिमा ज़हरा ताहिरुन मुतहहरा, पाक व पाकीज़ा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएं। यहाँ पर एक आयत पढ़ने का दिल चाहता है, रिवायत को रोक करके। कुरान में एक आयत है, उस पर आप गौर करें, यहाँ कितना सटीक ये आयत चिपक रही है। इरशाद होता है, मकरू व मकर अल्लाह, ये लोग अपने चक्कर में है, जुगाड़ में है। व मकर अल्लाह, अल्लाह अपनी तदबीर में है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और खुदा बेहतरीन तदबीर करने वाला है। क्या मतलब हुआ? इन लोगों ने बाइकाट क्यों किया था? झेलेंगी, परेशान होंगी, आखिरकार झुकेंगी, आएंगी, माफ़ी तलाफ़ी करेंगी, गलती हो गई, अल्लाह पहले ही से सोचे बैठा है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अच्छा हुआ तुमने खुद ही बाइकाट कर दिया, हम तो चाहते ही नहीं कि तुम लोग आओ फातिमा की पैदाइश में। क्या मतलब? कि तुम्हें पता है कि किसकी पैदाइश है? फातिमा ज़हरा की। का फातिमा कौन है मालूम है? मरकज़ आया ततहीर। तो जो आया ततहीर का मरकज़ हो उसकी विलादत में नजिस औरतों का हाथ लग कैसे सकता है? ये अपना बाइकाट कर रहे हैं, अल्लाह अपनी तदबीर में है कि नजिस औरतें फातिमा के करीब न जाएं। फलम्मा सकतत इलल अर्द, खुलासा, जब वजूद मुबारक हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा का इस ज़मीन पर आ गया, अशरक मिनहन नूर, फातिमा ज़हरा से एक नूर चमका सलामुल्लाह अलैहा, हत्ता दखला बुयूतात मक्का, यहाँ तक के सारे मक्के के घरों में ये नूर चमका। खाली मक्का नहीं, वलम यबका फी शर्क़िल अर्दी वला गर्बिहा, न मशरिक न मगरिब न पूरब न पश्चिम, जमीन का कोई खित्ता बचा नहीं, इल्ला अशरक़ फी ज़ालिका नूर, जहाँ ये नूर चमका ना हो। अब शायद आपकी समझ में आए, शायद यही वजह है आज दुनिया का कोई गोशा बचा नहीं है, वो चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई बर्रे आज़म हो, है कोई सरजमीन ऐसी जहाँ फातिमा ज़हरा की औलाद मौजूद ना हो? शायद वजह यही है कि जहाँ इमाम फरमाते हैं ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ ये नूर चमका ना हो। उसके बाद वह दखला अशरुन मिनल हूरिल ऐन,
جب دنیا میں تشریف لے آئیں تو بعد میں 10 عدد حوریں آئیں، کل واحدۃ منہن معہا طست، سب کے پاس لگن طشت جنت کا، و ابریق من الجنہ، جنت کا لوٹا، و فی الابریق ماء من الکوثر، اور اس لوٹے میں آب کوثر، فتناولتها المرأة التي كانت بین یدیہا، تو وہ خاتون جو سامنے تھی جناب خدیجہ کی، انہوں نے جناب فاطمہ کو آغوش میں لے لیا، فغسلتها بماء الکوثر، اور اب اس خاتون نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو آب کوثر سے غسل دیا، وَأَخْرَجَتْ خِرْقَتَيْنِ بَيْضَاوَتَيْن، صرف غسل نہیں، اس کے بعد 2 عدد سفید کپڑے نکالے، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار۔ یہ 2 کپڑے کیوں؟ یہ قابل غور ہے۔ فَلَفَّتْهَا بِوَاحِدَةٍ، ایک کپڑے کو بی بی کے جسم مبارک پر لپیٹ دیا گیا، وَقَنَّعَتْهَا بِالثَّانِيَةِ، اور دوسرے کا اس نے فاطمہ کا مقنع بنا دیا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جس کے پیدا ہوتے ہی جنت سے مقنع آتا ہے۔ اب اگر ہم اپنے آپ کو کنیز سیدہ کہتے ہیں ہماری مائیں اور بہنیں، اور وہ پردہ نہیں کرتی، تو کچھ ہو سکتی ہیں کنیز فاطمہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری بیوی کے لیے جنت سے مقنع آیا، وَقَنَّعَتْهَا بِالثَّانِيَةِ، دوسرا کپڑا اس کا مقنع بنا دیا گیا، ثُمَّ اسْتَنْتَقَتْهَا، اس کے بعد اس خاتون نے جناب فاطمہ سے کہا کچھ بولیے۔ اب یہاں 1 منٹ رکیے، یہ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جو ابھی پیدا ہوئی ہے، ابھی ولادت ہوئی ہے، 5 منٹ پہلے ابھی غسل ہوا ہے، وہ کیا بولے گی جو 10 منٹ پہلے ابھی پیدا ہوئی ہے؟ لیکن ان خواتین نے کہا کچھ بولیے۔ میں کہوں گا بھائی تم لوگوں کا کام ختم ہو گیا، جاؤ، ابھی تو یہ پیدا ہوئی، کیا بولیں گی؟ تو عجب نہیں ان کا جواب ہو کہ ہم سے کیا مطلب، بولیں یا نہ بولیں، ہم تو تمہاری وجہ سے بلوا رہے تھے۔ ہم نے کہا ہمارے لوگوں کی وجہ سے کیا مطلب؟ کہ کل کو تمہارے مولا کے لیے تمہارے نبی کی حدیث آنے والی ہے، لولا علی لما کان کفو لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ تو اب جب بات کفو کے آئے گی تو یہ سوال ہوگا کہ کیسے کفو؟ علی تو پیدا ہوتے ہی بولیں، فاطمہ کہاں بولیں؟ تو کفو کے لیے برابر ہونا، لہذا بلوایا۔ فَاسْتَنْتَقَتْهَا ثُمَّ اسْتَنْتَقَتْهَا، اس میں سے ایک نے کہا بولیے، فَنَطَقَتْ فاطمہ علیہ السلام، اس وقت جو ابھی چند منٹ پہ ہوئے ہے ولادت کو، فَنَطَقَتْ فاطمہ علیہ السلام، بی بی بول پڑی، کیا بولی؟ بالشہادتین، شہادتین۔ شہادتین کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا رسول اللہ، یہی ہے نا۔ لیکن جناب فاطمہ نے پہلا کلمہ تو پڑھا ہماری آپ کی طرح سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، فقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے بعد والا ہماری طرح نہیں پڑھا، اور جس طرح بی بی نے پڑھا اس طرح کوئی دنیا میں پڑھ بھی نہیں سکتا۔ وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ سید الانبیاء، اور میرا باپ اللہ کا رسول اور سارے نبیوں کا سردار ہے۔ وَأَنَّ بَعْلِي سید الاوصیاء، اور میرا شوہر سارے وصیوں کا سردار ہے۔ اس طریقے سے فاطمہ زہرا سلام۔ اب آئیے کل والی بات اور آج والی بات کو اکٹھا کرتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے، قربانی دیجئے، ان شانئک هو الابتر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا دشمن ہی مقطوع النسل ہے۔ یہ بات اب اس حدیث سے اور واضح ہو گئی کہ پیغمبر کی نسل جو چلی ہے وہ صرف اور صرف فاطمہ زہرا کے ذریعے چلی ہے، اور وہ بھی آپ ذرا غور کیجئے کہ کیسے، ابھی میں نے کہا نا کہ دنیا کا کوئی خطہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اولاد رسول موجود نہ ہو، اولاد فاطمہ موجود نہ ہو، سید موجود نہ ہو۔ لیکن کیسے؟
کتنے بیٹے ہیں جناب فاطمہ زہرا کے؟ 3، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور جناب محسن۔ حضرت محسن کی شہادت ہو گئی تو ان سے تو نسل چلی نہیں، یعنی پیغمبر کی یہ ایک محسن کی شہادت نہیں ہے۔ اس کو آپ اس طرح مت لیجئے کہ صاحب محسن شہید کر دیے گئے، یہ محسن کی شہادت نہیں ہے، رسول اللہ کی 1/3 نسل کا قتل ہے۔ 1/3 نسل تو وہیں ختم ہو گئی، محسن شہید ہو گئے، اب بچے 2، امام حسن اور امام حسین۔ جناب قاسم سے نسل نہیں چلی، 13 سال کے تھے، کربلا میں شہید ہو گئے۔ قاسم سے چھوٹے 11 سال یا 10 سال عبداللہ ابن حسن، نسل نہیں چلی۔ ایک بیٹے حسن مثنی، حسن ابن حسن، ان سے نسل چلی۔ ادھر آئیے، امام حسین علیہ السلام، علی اصغر سے نسل نہیں چلی، علی اکبر سے نسل نہیں چلی۔ ایک امام زین العابدین علیہ السلام، 1/3 پہلے ختم ہو گئی محسن کے ذریعے، پھر امام حسن سے صرف حسن مثنی اور امام حسین سے صرف امام سجاد۔ اس کے باوجود کوثر کا اثر یہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ زمین کا کوئی خطہ بچا نہیں ہے جہاں فاطمہ زہرا کی اولاد موجود نہ ہو۔ اگر ان سب سے نسل چل گئی ہوتی تو آج کائنات میں کس طرح پوری دنیا میں، تو یہ آپ کربلا کی جنگ کو اس طرح دیکھیے کہ پیغمبر کی نسل کشی کی گئی ہے۔ قاسم کربلا میں مارے گئے، عبداللہ ابن حسن کربلا میں مارے گئے، علی اکبر کربلا میں مارے گئے، علی اصغر کربلا میں مارے گئے۔ تو یہ جو قتل ہوا ہے کربلا میں، وہ صرف امام حسین کے بچوں کا قتل نہیں ہوا ہے، رسول اللہ کی نسل کشی ہوئی ہے کربلا میں۔ یہ جب مدینے میں محسن کو مارا گیا ہے، یہ محسن کو نہیں مارا گیا ہے، پیغمبر کی 1/3 نسل کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ معمولی جرم ہے، یہ معمولی مسئلہ ہے کہ اب سمجھے آپ جو میں نے کل کہا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا نے آخر دم تک، ہو سکتا ہے فاطمہ کو اپنی تکلیف سے زیادہ اس بات کی تکلیف رہی ہو کہ میرے بابا کی 1/3 نسل ان لوگوں نے ختم کر دی ہے، لہٰذا علی یہ لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں، لہٰذا علی ان لوگوں کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا۔ بس میرے بھائیوں، خدا ہم سب کو محبان اہل بیت میں شمار کرے۔ 1-2 روایتیں میں آج آپ کو نقل کر دیتا ہوں۔ جناب ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ جتنا زیادہ، میں اس کو سن لیجئے پھر ایک روایت اور سناتا ہوں، جتنا زیادہ آپ کی الفت، انسیت، محبت، لگاؤ جناب فاطمہ سے بڑھتا جائے گا نا، اماموں کی توجہ آپ کی طرف اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی۔ ایک واقعہ میں اسی سے سناتا ہوں، اسی بہار الانوار ہی کے اندر ہے، جلدی جلدی سنا دیتا ہوں، وقت ذرا محدود ہوتا ہے اس میں کیمرے کے ساتھ آن لائن میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے، کچھ اصحاب ہیں، کھجوریں رکھی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں کہ اتنے میں ایک کوئی صحابی آ گئے۔ امام نے دیکھا، آؤ 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 آ جاؤ آ جاؤ، بسم اللہ، تم بھی آؤ لو۔ اس نے کہا مولا نہیں کھاؤں گا، طبیعت کھانے سے اچاٹ ہو گئی ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے۔ امام نے کہا کھا لو، میں تمہاری بات بھی سن لوں گا۔ امام کا حکم تھا، ایک کھجور اس بندے خدا نے کھا لیا۔ امام نے فرمایا اور؟ کہا مولا آپ کا حکم تھا، کھا لیا، ایسا منظر دیکھ کے آیا ہوں کہ طبیعت کھانے پر آمادہ ہی نہیں ہوتی۔ امام نے کہا اچھا بتاؤ تم نے کیا ایسا دیکھ لیا ہے کہ تمہاری طبیعت کھانے پر آمادہ نہیں ہو رہی ہے؟ کہتا ہے آقا میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا کچھ پولیس والے سپاہی ایک ضعیفہ کو بڑی بے رحمی کے ساتھ گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس بڑھیا کی کیا خطا ہے، کیا غلطی ہے؟ تو کسی نے بتایا کچھ نہیں، یہ بیچاری مومنہ جا رہی تھی، گر پڑی، پیر پھسل گیا، گر پڑی، پہلو میں چوٹ آ گئی، اپنے پہلو میں چوٹ آئی، فاطمہ کا شکستہ پہلو یاد آ گیا، زبان سے بے ساختہ نکل گیا، لعن اللہ ظالمیک یا فاطمہ، اے فاطمہ تم کو ستانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک سپاہی نے سن لیا، گرفت۔ کہتے اس واقعے کو سننے کے بعد
امام صادق علیہ السلام نے کھانا چھوڑ دیا. فرماتے ہیں چلو جب تک اس ضعیفہ کو آزاد نہیں کروا لوں گا میں بھی نہیں کھاؤں گا. امام آئے, مسجد میں آ گئے. ایک آدمی ادھر چلا گیا دربار کی طرف کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. امام نے آ کر کے سر سجدے میں رکھ دیا, خدا میری ماں فاطمہ کی محبت میں وہ مومنہ گرفتار ہوئی ہے. اچھا آپ انصاف سے بتائیے, کسی کے بارے میں امام وقت کا سر سجدے میں ہو دعا کے لیے, حاکم اور قاضی کا دماغ پلٹے گا نہیں؟ وہ صحابی جو ادھر دیکھنے گیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب پہنچا تو دیکھا کہ وہی بڑھیا کا کیس پیش ہو رہا تھا. حاکم نے پوچھا کیا بات ہے, بوڑھا کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ جرم سنایا گیا کہ صاحب اس نے یہ جملہ کہا لعن اللہ ظالمی کیا فاطمہ, اے فاطمہ تم کو ستانے والوں پر اللہ کی لعنت. حاکم کا دماغ گھوم گیا, اس نے کہا غلط کیا کہا اس نے, صحیح بات ہے, کسی کا نام تو نہیں لیا نا, جس نے فاطمہ کو ستایا اس پر اللہ کی لعنت, چھوڑو جانے دو اماں جاؤ. پھر وہ کہتا ہے اس کو بلا وجہ گرفتار کیا گیا, ہراسمنٹ ہوا اس کا, 200 درہم دے دو اس کو. روایت کہتی ہے اسی بہار میں ہے کہ اس مومنہ نے وہ 200 درہم لینے سے انکار کر دیا, انکار کر دیا. وہاں سے چلی. یہ صحابی جو دیکھ رہا تھا وہ کہتا میں گیا, میں نے کہا اماں کچھ پتا ہے تم کو؟ جب سے امام نے تمہاری گرفتاری کی خبر سنی ہے تب سے امام مسجد میں ہے, تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں, کیا تم امام کا شکریہ ادا نہیں کرو گی؟ وہ آ گئی امام کے پاس, کہا چلو مسجد کے قریب. اس صحابی نے پورا واقعہ سنایا. کہتا مولا اس کو 200 درہم دیا گیا بٹ اس نے ریفیوز کر دیا. امام نے کہا کیوں تو نے نہیں لیا؟ کہتی ہے آقا فاقہ برداشت ہے, فاطمہ کے دشمنوں کی مدد برداشت نہیں ہے. اب میں مس کر رہا ہوں, اسی دن یا دوسرے دن امام نے پھر کچھ رقم بھیجوائی اس ضعیفہ اس مومنہ کے ہاں, اور کہا جانتے ہو تم لوگ جس دن اس نے یہ پیسہ لینے سے انکار کیا تھا شدید ضرورت مند تھی اس پیسے کی. اللہ اکبر. خدا ہمارے دلوں میں بھی محبت فاطمہ بھر دے, عشق اہل بیت بھر دے. اللہ اکبر. بس چند جملے مصائب کے اور ختم دعا. کل بات یہاں آئی تھی اسی دوران کہ آخر کیا وجہ ہے, اس پر 5 منٹ سن لیجئے پھر آگے چلتے ہیں. اسی گھر میں مولا کائنات موجود تھے, یہ بات ہے. کیا وجہ ہے کہ مولا دروازے پر نہیں آئے؟ جناب فاطمہ آئیں, اور آج اس کو ایک بہت بڑا اسلحہ بنا کے لوگ پیش کرتے ہیں کہ بات ہی غلط ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب علی جیسا فاتح خیبر گھر میں چھپ کے بیٹھا رہے, فاطمہ کو دروازے بھیج دے؟ یہ ہو نہیں سکتا. لہذا اس پر بات ہونا ضروری ہے. اگر مولا نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بھیجا ہو تب تو سوال ہے, لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے نا. علی نے فاطمہ کو دروازے پر بھیجا یا حضرت فاطمہ نے علی کو روکا کہ آپ نہیں جائیے گا میں جا رہی ہوں؟ اور اگر یہ ہے تو سوال کہ کیوں فاطمہ زہرا نے علی کو روکا کہ آپ نہیں جائیں گے؟ اب اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ہم پیچھے لے جائیں گے تاکہ بات خوب سمجھ سکیں کہ جناب فاطمہ زہرا نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے. غدیر کا واقعہ ہوا ہے 18 ذی الحجہ کو. رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے 28 صفر کو. 12 دن ذی الحجہ کے, 30 کا چاند مان لیے, 30 دن محرم کے, 42 28 دن صفر, 70 دن. غدیر اور وفات پیغمبر کے درمیان کتنا وقت ہے؟ کل 70 ڈیز, زیادہ سے زیادہ 69 70 ایسے ہی نا. کل کو اگر خدا ان مدینے والوں سے پوچھے کہ بھیا 70 دن پہلے نبی کی وفات کے نبی کے ذریعے کہلوایا گیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, یہ 70 دن کے اندر تم کیسے بھول گئے غدیر؟ کیا مدینے والوں کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ بظاہر تم کہیں کہ نہیں ہے, جواب ہے. کیا یہ مدینے والے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم تو تیار تھے, ہم کو تو غدیر یاد تھی, لیکن علی کھڑے ہی نہیں ہوئے, علی اٹھے ہی نہیں. علی اٹھے ہوتے, ہم علی کا ساتھ نہ دیتے
تب ہم مجرم کہلاتے. یہ جواب مدینے والوں کے پاس ہے. لہذا اب امیر المومنین پر واجب ہے کہ کچھ ایسا کریں کہ قیامت تک مدینے والے سر اٹھانے کے لائق نہ رہ جائیں. چنانچہ دفن پیغمبر کے بعد روایت کہتی ہے مولا کائنات نے سواری لی، اور یہی مین سبب ہے فاطمہ کی دشمنی کا ان لوگوں سے. ورنہ فاطمہ سے کیا مطلب تھا؟ سواری پر جناب فاطمہ زہرا کو بٹھلایا، ایک ایک گھر میں آئے مدینے کے، کھٹکھٹایا، تم تھے غدیر میں؟ تم نے سنا پیغمبر کو کہتے ہوئے من کل تم، اور بہت سے نے اقرار کیا، تو آپ جو کہیے. مولا نے فرمایا ساتھ دینا ہے اگر تو کل سر مڈا کے موت کے ہاتھوں بیعت کر کے تلوار لے کے صبح آئیے. صبح وہی گنتی کے چند لوگ، جن جن لوگوں نے اقرار کیا تھا، دوسرے دن مولا پھر ان کے یہاں گئے، پھر وہی ہوا. اس طرح سے جناب فاطمہ زہرا علی کے ساتھ خود 3 دن تک مدینے والوں کے یہاں گئی ہیں. آؤ ساتھ دو. اب تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے نا قیامت میں دینے کے لیے. جب یہ گزر گیا تو مولا کائنات کا دل ٹوٹ گیا، گھر میں بیٹھ گئے، یہ طے کر لیا اب گھر سے قدم باہر نہیں نکالوں گا جب تک قرآن جمع نہیں کر لیتا ہوں. قرآن جمع ہو گیا، اس کے بیچ میں بھی واقعات ہے، بھیجا گیا، مولا نے انکار کیا، وقت نہیں اس کے لیے. قرآن جمع ہو گیا. ایک دن مولا کائنات سلام اللہ علیہ وہ قرآن لے کر کے آئے مسجد کے پاس. ایھا الناس، جو کچھ پیغمبر پہ نازل ہوا، کب نازل ہوا، کہاں، کس کے بارے میں نے سب اکٹھا کر دیا ہے. ایک آدمی وہاں موجود تھا چالاک، اس نے سوچا اگر اس قرآن کو مان لیں گے تو ہم اپنی کہاں چل پائے گی. کہتا یا علی ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ انف ہے. مولا واپس آ گئے، وہ بھاگا ہوا دربار میں گیا. تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، علی پبلک میں اپنا قرآن پیش کریں. چل چکی سرکار، کیا کریں؟ کافی بلاؤ بیعت لیں. کچھ لوگ نکلے. اب یہ کافی وقت گزر چکا ہے دن کا، صبح سے چل رہا نا. مولا گئے، قرآن پیش کیا، پھر واپس آئے، پھر وہ وہاں گیا، یعنی دوپہر کے بعد کا قصہ ہی ہے. چند لوگ آئے مسجد میں بیٹھ گئے. کل ذکر کیا میں نے ایک آدمی کا قنفذ نام کے، اسی قنفذ کو مولا کے گھر بھیجا گیا کہ جاؤ علی کو بلا لاؤ یہاں مسجد میں. وہ آیا، اس نے کھٹکھٹایا، مولا نہیں آئے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آئیں. کیا ہے؟ کہا چلیے آپ کو لوگ بلا رہے ہیں. فاطمہ نے کہا علی نہیں جائیں گے. وہ چلا گیا. مسجد میں جو لوگ بیٹھے تھے، کیا ہوا؟ کہا وہ علی تو دروازے پر آئے نہیں، فاطمہ آئی تھی، انہوں نے منع کر دیا. ایک شخص کہتا ہے ما علی ولی المرأہ، ہم کو عورتوں سے کیا مطلب؟ ایک عورت کہنے تم پلٹ آئے. انصاف سے بتائیے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات عام عورتوں کی طرح ہے جس کے دروازے پہ پیغمبر جا کے سلام کرتے رہے ہوں؟ خلاصہ یہ کہ یہ پورا ہوتے ہوتے شام ہو گئی. ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ علی بیعت نہیں کریں گے. اب انہوں نے یہ پورا معاملہ چھوڑ دیا کہ اب کل اس کیس کو آگے بڑھا جائے گا. لیکن ان کو یہ پتا چل گیا تھا آج کے اتنے سے معاملے سے کہ علی بیعت نہیں کریں گے. میں اپنی عقل کے مطابق بات کر رہا ہوں. اب یہ لوگ دوسرے دن اسی بنا پر آگ اور لکڑی لے کے آئے. ان کو یہ پتا تھا کل والے کیس سے شام کو کہ بیعت نہیں کریں گے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک آگ اور لکڑی کی بنیاد پر کہ ان کی پلاننگ یہی رہی ہوگی کہ علی بیعت نہیں کریں گے، ہم ان کو مار دیں گے. اور اس کے بعد یہ کہ علی تو زندہ نہیں رہیں گے، لہذا علی کی تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حق تو ان کا تھا. غدیر میں کا سارا واقعہ صحیح، ہم لوگ بھی چاہتے تھے کہ وہی بن جائیں، لیکن وہ تو غسل و کفن پیغمبر میں رہے، انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی. تو ایک آدمی کو تو بنا نہیں تھا، ہم نے ایک کو بنا لیا. ہم گئے علی کے پاس کہ صاحب حق تو آپ ہی کا تھا، مگر اب یہ بن گئے ہیں، بیعت کر لو. وہ نہیں راضی ہوئے، تو ہم کو قوم کو انتشار سے بچانا تھا، اس لیے ہم نے علی کو مار دیا. یہ علی کو قتل کر دیتے اور دین کی خدمت اس کو قرار دیتے. فاطمہ اس بات کو سمجھ رہی تھی، لہٰذا جناب فاطمہ زہرا نے کہا علی آپ دروازے پر نہیں جائیں گے، میں جاتی ہوں. اس لیے کہ تمہارا جھگڑا علی سے ہے نا، مجھ سے تو نہیں ہے. میرے لیے تو بابا نے کہا تھا جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. اب وہاں پر بجائے علی کے جناب فاطمہ آ گئی. یہ فوری طور پر اپنی استراتیجی اور حکمت عملی چینج نہیں کر پائے. جو کچھ ان کو علی کے ساتھ کرنا تھا وہ فاطمہ کے ساتھ کر گئے. فاطمہ زہرا یہی چاہتی تھی
کہ قیامت تک یہ سر اٹھانے کے لائق نہ رہ جائیں کہ تمہارا جھگڑا علی سے تھا، خلافت کا معاملہ تھا، پیغمبر کی بیٹی تھی یہ، جس کے لیے پیغمبر نے کہا اللہ غضبناک ہوتا ہے جس سے فاطمہ غضبناک ہو جائیں، اللہ راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائیں، اللہ کو اس نے اذیت دی جس نے فاطمہ کو اذیت دی، اس نے رسول اللہ کو، جس نے رسول اللہ کو، اس نے اللہ کو اذیت دی، پھر کیوں تم نے فاطمہ کے ساتھ یہ کیا؟ یہ کیا فاطمہ نے اس لیے تاکہ قیامت تک یہ سر اٹھانے کے لائق نہ رہ جائیں۔ اور پھر کل بات میں نے وہی کہی، اور اسی بنا پر وصیت تک میں یہ بات رکھ دی کہ میرے جنازے میں یہ شریک نہ ہو، تاکہ کوئی گڑھنے نہ پائے کہ صاحب یہ تو وقتی بات تھی، پھر بڑا میل ہو گیا تھا اور بڑے تعلقات ٹھیک ہو گئے تھے، ان لوگوں نے معافی مانگی اور فاطمہ نے معاف کر دیا اور راضی ہو گئی۔ نہیں، وصیت کر کے شہزادی نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ میں مرتے دم تک ان سے راضی نہیں ہوئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کل بات یہاں پہنچی کہ مولا کائنات نے کہا سلمان فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائیں۔ فاطمہ زہرا گھر چلی آئیں۔ یہ جو گھر پہ ہجوم ہوا تھا نا، جو کل عرض کیا گیا، اس کے نتیجے میں یہاں پھوڑا ہو گیا، پسلی ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گئے۔ نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو رافع۔ ابو رافع کی بیوی کا بیان یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا تقریباً 1-2 دن نہیں، ابو رافع کی بیوی جس کا نام ہے سلمہ کہتی ہیں تقریباً 40 دن تک فاطمہ زہرا بستر علالت پر رہی ہیں۔ کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ سلمہ کہتی ہیں جس دن شہزادی کی شہادت ہوئی ہے اس دن بی بی کو اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت کی وجہ سے فاطمہ زہرا کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی۔ سلمہ کہتی ہیں مجھ سے بی بی کا یہ تڑپنا دیکھا نہ گیا، میں نے سر پہ ریدا ڈالی، گھر سے نکل پڑی کہ کم سے کم چل کے مولا کو اطلاع تو دے دیں۔ ادھر سے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے۔ اچھا، آدمی کے چہرے سے اس کی قلبی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی گھبراہٹ میں مبتلا ہے۔ جیسے ہی امام نے سلمہ کو دیکھا، فرمانے لگے کیا بات ہے سلمہ، اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو، اتنا ٹینشن میں کیوں ہو؟ سلمہ نے کہا مولا مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ بی بی کو زندہ پائیے گا، بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے، علامہ یہ مجلسی فرماتے ہیں، مولا کائنات تیز قدموں سے گھر آئے، سرانے بیٹھ گئے، شہزادی کا سر تکیے سے اٹھایا، ووضعہ علی حجرہ، اپنی آغوش میں فاطمہ زہرا کا سر رکھ لیا، بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ کہتے ہیں جب کئی مرتبہ مولا پکار چکے تو آخرش کہتے ہیں فاطمہ میں علی پکار رہا ہوں۔ جیسے ہی مولا کا نام سنا بی بی نے آنکھیں کھول دیں، یا علی آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہیے۔ پھر وہی وصیت، آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، آپ دفن کیجئے گا، جن لوگوں نے مجھے ستایا میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ ساری وصیت سمجھ میں آتی ہے، لیکن آخر کی ایک وصیت ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ نہ بیٹے ایسے ہیں نہ باپ ایسا ہے، سوائے اس کے کوئی ہمارے آپ کے پاس جواب نہیں ہے کہ ماں کی ممتا ہے جو یہ وصیت کروا رہی۔ کیا جب ساری وصیتیں کر چکی فرماتی ہیں علی میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے بچے کم سن ہیں، علی کل یہ ماں نانا سے جدا ہوئے، آج ماں سے جدا ہو جائیں گے، علی میرے بچے اگر روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں انہیں سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا۔ مولا کائنات چلے گئے، بی بی نے فرمایا اسماء میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد جواب دینا، آواز دینا، اگر جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ اسماء، یہ ماں کی محبت ہے۔ اسماء دیکھو جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا لینا، تب میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ یہاں پر رک کر کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آج کے دور میں
ماں باپ کہیں رہتے ہیں، اولاد روزی روٹی کے چکر میں وطن سے دور رہتی ہے۔ آپ فون کیجئے کسی کی بھی اولاد کو کہ تمہارے باپ کی تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہے، وہ کیا کہے گا؟ صحیح بتائیے انکل، اماں بچیں گی کہ نہیں بچیں گی؟ کیوں؟ تاکہ چھٹی لے کے جیسے بھی ہو بھاگ کے مرنے سے پہلے ماں کے۔ آج ہم جیسی نالائق اولادیں چاہتی ہیں کہ مرنے کے وقت ماں کے پاس رہیں۔ حسن حسین جیسی اولاد کہاں چلی گئی ہیں کہ فاطمہ کو وصیت کرنی پڑی جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے کھانا کھلا لینا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں تھے نا شہزادی کا یہ جملہ کہ جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے ان کو کھانا کھلا لینا، اس کا مطلب نہیں ہے۔ تو سوال کہاں چلے گئے؟ میں نے یہ روایت خود نہیں پڑھی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک بزرگ عالم دین تھے، مرحوم ہوئے مولانا محمود الحسن صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، وہ فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہ بچے خود سے نہیں گئے تھے کہیں، جناب فاطمہ نے خود سے ہٹایا تھا، بلایا، بچوں یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ نانا کی قبر پر اماں کی شفا کے لیے دعا کرو۔ اس بہانے سے بچوں کو ہٹایا۔ روایت کہتی ہے دونوں شہزادے پیغمبر کی قبر مبارک پر آئے، چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا کہ قبر پیغمبر سے آواز آئی، اے فاطمہ کے یتیموں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان کو وہاں خبر ملی، چلے۔ ادھر اسما کا بیان یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں حجرے میں آئی، میں نے کئی آوازیں دی، جب جواب نہیں ملا میں نے چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو شہزادی کے جسم پہ گرا دیا، بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا۔ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی جیسے شہزادے آ رہے ہوں۔ اسما کہتی میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، نارمل کیا، حجرے سے نکل آئی۔ جیسے ہی شہزادوں کی نظر پڑی، اسما ہاں اماں کہاں ہیں؟ اسما کو تو وصیت پر عمل کرنا تھا نا، لہٰذا بجائے ان کے سوال پر توجہ کرنے کے گئیں، لا کے کھانا سامنے رکھ دیا۔ اب عقلی بات ہے کہ نہیں ہے؟ نانا کی قبر سے یہ آواز آئی تھی، اسما نارملی کھانا لا کے رکھ رہی ہیں، بات کیا ہے؟ اسما ہاں اماں کہاں ہیں؟ اسما نے کہا کھانا کھا لو، بتاتی ہوں نا، تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اب انداز ایسا تھا کہ اسما نے کہا شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ علامہ یہ مجلسی لکھتے ہیں اتنا سننا تھا کہ دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا۔ پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے اور حسین کو ماں سے تھی کہ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ امام حسن نے تو اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین ماں کے پایتی آئے، ماں کے پیروں کو امام نے اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا، اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں اپنے حسین کی بات کا جواب دو ورنہ حسین کی روح جسم میں باقی نہ رہے گی۔ اسما کہتی ہیں میں آئی، میں نے دونوں بچوں سے کہا شہزادو اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جاؤ بابا کو اطلاع دے دو۔ اللہ اکبر، مولا کائنات آئے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ روایت کہتی جب جنازہ تیار ہو گیا مولا نے بچوں کو خطاب کیا، فرمایا ہلموا تزودوا من امکم، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ فحنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیا، کہتے ہیں بندے کفن ٹوٹ گئے، بی بی کی ایک چیخ نکلی، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، بچوں کو کلیجے سے لگا لیا۔ امیر المؤمنین مولا کائنات جیسا آدمی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم جس وقت بچے ماں کے کلیجے سے لپٹ کے بین کر رہے تھے، زمین و آسمان کے درمیان سے میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کوہرام برپا ہے، جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ اب وقت آیا جنازے کو لے کے چلنے کا۔ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، بس یہ ایک دو جملے سن لیجیے اور ختم و دعا۔
جب آپ کے یہاں ہمارے یہاں دیکھا ہوگا نا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو، باپ کا انتقال ہو، کسی جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت گھر والے چیختے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے اگر تدفین میں تاخیر ہو جائے، کام ہے یا کوئی اور وجہ ہے یا لاش کو دور سے آنا ہے، آدمی کتنا روئے گا؟ روتے روتے چپ ہو جاتے ہیں، روتے روتے تھک جاتے ہیں۔ لیکن چاہے جتنی تاخیر ہو جائے تدفین میں، ہفتے بھر کے بعد بھی اگر تدفین ہوتی ہے تو دیکھا ہے آپ نے نا کہ جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے تو کوئی بچوں کو چیخنے سے روک نہیں سکتا۔ بس ذرا آپ تصور کر لیجئے کہ جب آدھی رات کو فاطمہ زہرا کا جنازہ گھر سے نکلا ہوگا تو امام حسن کو چیخنا چاہیے کہ نہیں، امام حسین کو تڑپنا چاہیے کہ نہیں، لیکن مجبوری کیا ہے؟ اماں کی وصیت ہے، جن لوگوں نے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اگر چیختے ہیں، روتے ہیں، لوگوں کے کانوں تک آواز جائے گی، آ کے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ روایتیں کہتی ہیں کہ آگے آگے جناب زہرا کا جنازہ جا رہا تھا، پیچھے پیچھے امام حسن حسین گریبان میں منہ ڈالے آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ بلند آواز سے یہ نہ سمجھیے کہ رونے کی پابندی صرف کربلا میں تھی۔ ارے مدینے میں نہ مولا رو سکے، نہ زینب رو سکی، نہ ام کلثوم رو سکی، نہ حسن و حسین رو سکے۔ آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے امام حسن و حسین ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔